بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1994 ہے، اور آج ہم سورہ قاف مکیہ کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں، اور سورہ قاف کی ابتدائی 4 آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، قاف قاف، والقرآن المجید، قسم قرآن مجید کی، بلکہ عجبو، انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم، یہ کہ آیا ان کے پاس، منذرun، ایک ڈرانے والا، منہم، انہی میں سے، فقال الکافرون، تو کہا کافروں نے، ھذا شیء عجیب، یہ ایک عجیب چیز ہے، اذا متنا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہو جائیں گے مٹی، ذَلِكَ، یہ، رجعن، واپسی، بعیدن، بہت بعید ہے، قد، تحقیق، علمنا، ہمیں علم ہے، ماں، جو کچھ تنقص، کم کرتی ہے، الارض، زمین، منہم، ان میں سے، وعندنا، اور ہمارے پاس، کتابن، ایک کتاب ہے، حفیظ، حفاظت کرنے والی۔ ترجمہ یوں ہے، قاف، قرآن مجید کی قسم، بلکہ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ کوئی ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ چنانچہ ان کافروں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بھلا کیا جب ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے دور ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ زمین ان کے جن حصوں کو کھا کر گھٹا دیتی ہے، ہمیں ان کا پورا علم ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کچھ محفوظ رکھتی ہے۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، قرآن مجید کی قسم، ان کافروں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلایا۔ دوسری بات، بلکہ انہیں اس بات پر حیرت ہوئی کہ کوئی آخرت سے ڈرانے والا خود انہی میں سے کیسے آ گیا۔ تیسری بات، ان کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ چوتھی بات، بھلا کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پانچویں بات، ایسا ہونا تو ہماری سمجھ سے دور کی بات ہے۔ چھٹی بات، واقعہ تو یہ ہے کہ زمین ان کے جن حصوں کو کھا کر گھٹا دیتی ہے، ہمیں ان کا پورا علم ہے۔ ساتویں بات، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کچھ محفوظ رکھتی ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی صورت میں ان دیہاتیوں کے بارے میں بتلایا گیا جنہوں نے اپنے آپ کو مومن کہا جبکہ ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ وہ لوگ نہ تو اللہ کے نبی کو دل سے نبی تسلیم کرتے تھے اور نہ ہی موت کے بعد ان کے اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے تھے، لہذا انہیں مومن شمار نہیں کیا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس صورت کی ابتدا بھی ان مشرکین سے کر رہے ہیں جو ان دیہاتیوں کی طرح ہی اللہ کے نبی کو نبی تسلیم کرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قاف، یہ حرف قاف بھی انہی حروف مقطعات کی طرح ہے جن کا ذکر پچھلی صورتوں میں گزرا کہ جن کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، مگر بعض مفسرین نے اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ بعض نے کہا کہ قاف ایک پہاڑ کا نام ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ قرآن کا نام ہے، بعض نے کہا کہ یہ اللہ کا نام ہے، بعض نے کہا کہ اللہ کے ناموں کا پہلا حرف ہے، جیسے کہ قدیر، قادر، قابض وغیرہ۔ مگر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں وہ حتمی اور یقینی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے معنی اور مطلب سے واقف ہے۔ واللہ اعلم بمرادہ۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کی قسم، اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف قسم بیان کی اور قسم کے جواب کو محذوف کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی قسم اے محمد، ہم نے آپ کو نبی بنا کر انہیں موت کے بعد زندہ کیے جانے والے دن سے اور اس کی ہولناکی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس جواب قسم کے محذوف ہونے پر اگلی آیت دلالت کر رہی ہے کہ اے محمد، جب ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تو یہ عرب کے لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو جو ہماری طرح ہی کا ہے نبی بنا کر بھیج دیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 2 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کہ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے انہی کی طرح ایک انسان کی جانب وہی بھیجی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے۔ ان کفار کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نبی ہونے پر کسی دلیل و حجت کی وجہ سے تعجب نہیں ہوا۔ تمام دلائل اور حجتیں تو برحق تھیں مگر اور بالکل واضح تھیں، مگر انہیں جو تعجب ہوا بس وہ اس بات پر کہ اس بات سے کہ اللہ نے ایک انسان کو کیسے نبی بنا کر بھیجا۔ ان کے سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 95 میں کہا گیا قل لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اس زمین پر ملائکہ فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے تو اس وقت ہم کسی فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجتے، مگر چونکہ اس دنیا میں فرشتے نہیں انسان چلتے پھرتے ہیں، اسی لیے ہم نے انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کا ایک اور تعجب بیان فرما رہے ہیں کہ انہیں اس بات پر بھی تعجب ہے کہ جب وہ مر کر بالکل مٹی ہو جائیں گے اور ہم مٹی میں کھو جائیں گے، ہمارا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا، تو کیا اس وقت بھی ہمیں دوبارہ زندگی دی جائے گی؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ انہیں آگے دے رہے ہیں کہ اگر تم اس مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ اور مٹی تمہارا وجود تمہاری نظروں میں ختم بھی ہو جائے تو ہمیں تمہارے وجود کا پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ زمین کے کس حصے نے تمہیں کھا کر تمہارا وجود ختم کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی ریڑھ کی ہڈی کے علاوہ سارے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، وہ اسی سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی میں جمع کیا جائے گا، لہذا اللہ تعالیٰ اسی ہڈی سے انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ ان انسانوں کو اس میں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب ہے جس میں انسان کے ہر چیز لکھی ہوئی ہے، حتیٰ کہ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مٹی کے کس جز نے اس انسان کے جسم کو کھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت پر مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین ہم سب کے دل میں پیدا فرمائے، جس شان کے ساتھ وہ ایمان ہمیں ہونا چاہیے وہ ایمان ہمیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔